اسلام کے ابتدائی دور میں دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے مالی لحاظ سے بہت قربانی دی ہے۔ ان میں سے ایک حضرت ختیجہ اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اسلام سے پہلے یہ دونوں افراد مکہ کے مالدار لوگوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن جب یہ دونوں اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بالکل خالی ہاتھ تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری دولت اسلام کی راہ میں خرچ کر دی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب جب مسلمان ہوئے تو اپنے خاندان کو دعوت دی اور قبیلہ بنی عدی کے بہت سے افراد مسلمان ہو گئے۔ قریش نے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتے ہوئے دیکھا تو انہیں تشویش ہوئی۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر بن خطاب سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کرتے ہیں، لہٰذا وہ مسلمانوں کو علل اعلان تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے۔ مشرکین نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے۔ کفار نے یہ پابندی لگا دی کہ مسلمانوں سے نہ کوئی چیز خریدی جائے اور نہ ہی انہیں کوئی چیز بیچی جائے۔ اس پابندی نے مسلمانوں کی زندگی کو مفلوج کر دیا۔ کچھ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ ان مسائل اور مشکلات کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا کہ خود مکہ میں قیام کریں اور مسلمانوں کو حبشہ کی طرف روانہ کر دیں۔ حبشہ کا حکمران کسی مذہب کے ماننے والوں کو ایذا نہیں پہنچاتا تھا، وہاں مذہب کی مکمل آزادی تھی۔ جن لوگوں نے پہلی مرتبہ مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کی، ان کی تفصیل یہ ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب اور آپ کی زوجہ حضرت اسما، عثمان بن عفان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد اور آپ کی زوجہ حضرت رقیہ بنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ، آپ کی زوجہ حضرت سہلہ بنت سہیل، حضرت عامر بن ربیعہ اور آپ کی زوجہ حضرت لیلہ، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور آپ کی زوجہ ام سلمہ بنت امیہ۔ یہ وہی ام سلمہ ہیں جو ابو سلمہ کی وفات کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں آئیں۔ حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سہیل بن بیضہ، حضرت موصب بن عمیر، حضرت عثمان بن مظعون۔ یہ لوگ چھوٹی چھوٹی جماعت میں مکہ سے نکل کر سمندر کے کنارے پہنچے اور کشتی پر سوار ہو کر حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسلمانوں کا یہ پہلا قافلہ تھا جو حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب مسلمان حبشہ کے دارالخلافہ پہنچے تو حضرت جعفر کی زوجہ حضرت اسما نے آمد کے پہلے دن ایک لڑکے کو جنم دیا۔ اسی دن حبشہ کے حکمران کے گھر بھی لڑکے کی ولادت ہوئی۔ حضرت اسما نے رضاکارانہ طور پر بادشاہ کے لڑکے کو دودھ پلانے کی تجویز پیش کی، جو منظور ہو گئی۔ اس طرح عربوں کے رواج کے مطابق حضرت جعفر بن ابی طالب کا بیٹا اور حبشہ کے بادشاہ کا فرزند آپس میں رضائی بھائی بن گئے۔ ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی پہلی جماعت کے بعد دوسرے مسلمان گروہ بھی مکہ سے حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے اور مجموعی طور پر 109 مسلمان حبشہ میں جمع ہو گئے۔ یہ سب لوگ کشتی کے ذریعے حبشہ پہنچے تھے۔ قریش کو جب یہ معلوم ہوا کہ مسلمان حبشہ کی طرف چلے گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے دو افراد ابو عمرو بن العاص اور عمارہ بن ولید کو منتخب کیا کہ وہ حبشہ جائیں اور بادشاہ سے کہیں کہ وہ مسلمانوں کو ان کے حوالے کر دے۔ کفار کے ایلچیوں نے بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر کہا، اے حبشہ کے بادشاہ، جن لوگوں کو تو نے پناہ دی ہے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا دین جھوٹا ہے اور وہ باطل کی پیروی کرتے ہیں۔ حبشہ کے بادشاہ نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور کہا، یہ دو افراد مکہ سے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ خطا کار ہو، لہٰذا تم سب کو مکہ واپس بھیج دیا جائے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ تمہارے اہل خاندان تمہاری واپسی کے منتظر ہیں۔ تم لوگ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا، اے بادشاہ، ہم بت پرست تھے، برے کام کرنے سے ہم شرمندہ نہیں ہوتے تھے۔ ہم کمزوروں اور تنگ دستوں پر ظلم کرتے تھے۔ ہم اندھیروں میں بھٹک رہے تھے کہ ہمارے درمیان ایک پیغمبر محمد بن عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے اور انہوں نے ہمیں خدائے وحدہ لا شریک کے اور انہوں نے
ہمیں خدائے وحدہ لا شریک کا راستہ دکھایا اور ہمیں یہ درس دیا کہ ہم پتھروں کی بنی ہوئی مورتیوں کی پوجا نہ کریں، برے کاموں سے توبہ کریں اور مسکینوں پر ظلم و ستم نہ کریں۔ ہم لوگ ان پر ایمان لے آئے۔ اے بادشاہ، یہ لوگ پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کو خدا کہتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، معاشرے کے ناتوا لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچانے، پتھر مارنے اور دشنام دینے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ صورتحال واضح ہونے کے بعد حبشہ کے بادشاہ نے حکم دیا کہ عمرو بن العاص اور عمارہ بن ولید کے لائے ہوئے تحائف واپس کر دیے جائیں۔ اس طرح قریش کے نمائندے نامراد واپس لوٹ گئے۔ نجاشی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے بارے میں مزید دریافت کیا۔ حضرت جعفر نے حبشہ کے بادشاہ اور اس کے دربار میں حاضر دوسرے لوگوں کے سامنے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی۔ نجاشی یہ کلام سن کر بے اختیار رو پڑا اور اس کے دربار میں موجود دوسرے لوگ بھی رونے لگے۔ نجاشی نے کہا، تمہارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک عظیم اور سچے انسان ہیں۔ تم لوگ جب تک چاہو میرے ملک میں آزادی سے رہو، کوئی تمہیں اس ملک سے نہیں نکالے گا۔ ابو طالب قریش کی ریشہ دوانیوں سے باخبر تھے۔ قریش انہیں سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت اور پشت پناہی سے دستبردار ہونے پر مجبور کر رہے تھے۔ ابو طالب نے اپنے جد اعلیٰ عبد مناف کے 2 صاحبزادوں ہاشم اور مطلب کے خاندان کو جمع کیا اور انہیں آمادہ کیا کہ اپنے بھتیجے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت و حفاظت کا جو کام وہ اب تک تنہا کر رہے ہیں، سب مل کر اس کام کو انجام دیں۔ عرب حمیت کا تقاضا تھا کہ اہل خاندان اس بات پر راضی ہو جائیں، لہذا خاندان کے افراد جمع ہوئے اور اس تجویز سے متفق ہو گئے۔ انہوں نے حضرت ابو طالب کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، لیکن حضرت ابو طالب کے بھائی ابو لہب نے مشرقین قریش کا ساتھ دیا۔ نبوت کے 7ویں سال مکہ کے تمام سردار ایک جگہ جمع ہوئے اور سب نے مل کر یہ عہد نامہ لکھا، جب تک بنو ہاشم اور بنو مطلب محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے حوالے نہیں کرتے، کوئی شخص محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب سے میل جول اور تعلق نہ رکھے۔ ان کے ساتھ کسی قسم کی خرید و فروخت نہیں کی جائے گی، ان کے خاندان میں کوئی شادی بیاہ نہ کرے، کوئی ان کو مہمان نہیں ٹھہرا سکتا، نہ ہی انہیں کھانے پینے کا کوئی سامان دیا جائے گا۔ منصور بن اقرمہ نے یہ ظالمانہ عہد نامہ لکھا۔ اس معاہدے پر تمام سرداران قریش نے دستخط کیے اور معاہدہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے تمام مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا گیا۔ بنو ہاشم بھی سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت میں دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ مکہ سے باہر نکل گئے۔ ان میں پیغمبر الاسلام علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ عزیز بھی شامل تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو طالب کی غیرت و حمیت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ اپنے بھتیجے کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل خاندان کے ساتھ جس گھاٹی میں پناہ گزین تھے وہ ابی طالب کی ملکیت تھی۔ اس گھاٹی میں ابی طالب اور خاندان کے دوسرے افراد قیام کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ قریش نے مسلمانوں کو اشیاء ضرورت کی فروخت پر پابندی لگا دی۔ اس پر ستم یہ ہوا کہ شعب ابی طالب کسی قافلے کی گزرگاہ بھی نہیں تھی جس سے کھانے پینے کی چیزیں مہیا ہو سکتی۔ مسلمانوں نے شعب ابی طالب میں انتہائی دردناک مصیبتوں اور بھیانک پریشانیوں میں وقت گزارا۔ انہی دنوں جب مسلمان شعب ابی طالب میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، ایک دن حضرت خدیجہ کا بھتیجا حکیم بن حزام اپنی پھپھی کے لیے کچھ سامان لے کر آیا۔ قریش کے افراد نے جو نگرانی کر رہے تھے، حضرت خدیجہ کے بھتیجے کو مکہ سے باہر نکلتے دیکھ لیا۔ انہوں نے سامان ضبط کر کے اتنا مارا پیٹا کہ وہ 3 دن تک بستر سے نہیں اٹھ سکا۔
مکہ کے کچھ نرم دل بزرگوں نے مصالحت کی کوشش کی اور قریش سے کہا کہ وہ اجازت دیں کہ حضرت محمد علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھی گھاٹی سے واپس چلے آئیں، لیکن اہل کفار نے جواب دیا کہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دین سے دستبردار ہو جائیں تو مکہ میں واپس آ سکتے ہیں۔ ان حالات میں سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں نے 3 سال تک تنگی اور سختی کو برداشت کیا۔ شعب ابی طالب میں مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں تھا اور فاقہ کشی کا یہ حال تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی دیتی تھیں۔ ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچتی تھی اور مکہ کی سب سے زیادہ مالدار خاتون حضرت خدیجہ کے پاس صرف 1 ہانڈی اور 1 مٹی کا پیالہ تھا، اور ایک دن وہ پیالہ بھی ٹوٹ گیا۔ حضرت ابو طالب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں خطرہ لاحق رہتا تھا، اس لیے جب لوگ اپنے بستروں پر لیٹتے تو وہ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہتے کہ تم اپنے بستر پر سوئے رہو۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے کی نیت رکھتا ہو تو دیکھ لے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہاں سو رہے ہیں۔ پھر جب لوگ سو جاتے تو حضرت ابو طالب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جگہ بدل دیتے تھے، یعنی اپنے بیٹے، بھائیوں، بھتیجوں میں سے کسی کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بستر پر سلا دیتے تھے یا خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بستر پر سو جاتے، تاکہ اگر حملہ ہو جائے تو ہماری جانیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر فدا ہو جائے۔ اس کے باوجود حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور دوسرے مسلمان حج کے دنوں میں باہر نکلتے تھے اور حج کے لیے آنے والوں سے مل کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ ان حالات میں محرم 10 نبوی میں بائیکاٹ نامہ چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع ہی سے قریش کے کچھ لوگ اگر اس بائیکاٹ سے راضی تھے تو کچھ ناراض بھی تھے، اور انہی ناراض لوگوں نے اس کو ختم کرنے کی تگ و دو کی۔ اس کا اصل محرک قبیلہ بنو عامر بن لوئی کا حشام بن عمرو نامی ایک شخص تھا۔ یہ رات کی تاریکی میں چپکے چپکے شعب ابی طالب کے اندر غلہ بھیج کر بنو ہاشم کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ دفتن فوقتاً حشام بن عمرو نے بائیکاٹ نامہ ختم کرنے کی مہم میں مختلف قبائل کے لوگوں سے رجوع کیا اور لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ یہ ظالمانہ فیصلہ کیوں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حشام بن عمرو کو کامیابی عطا کی اور 4 لوگوں پر مشتمل ایک گروپ اس کے ساتھ بائیکاٹ ختم کرنے کی مہم میں شریک ہو گیا، جن میں زبیر بن امیہ جو حضرت ابو طالب کے بھانجے تھے، مطعم بن عدی جو عبد مناف کی نسل میں سے تھے، ابو الحنتری ابن حشام اور زما بن الاسود شامل تھے۔ کچھ اور لوگوں کے ساتھ مل کر ان لوگوں نے عہد و پیمان کیا کہ بائیکاٹ ختم کرنا ہے اور اس میں زبیر پہل کریں گے۔ صبح ہوئی تو لوگ حسب معمول حرم میں پہنچے۔ زبیر بھی ایک خاص جوڑا زیب تن کر کے پہنچے۔ پہلے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، مکے والوں، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں؟ نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے، نہ ان سے کچھ خریدا جائے؟ اللہ کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس ظالمانہ اور قرابت شکن بائیکاٹ کو ختم کر دیا جائے۔ ابو جہل جو مسجد الحرام کے ایک گوشے میں موجود تھا بولا، تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم تم اسے پھاڑ نہیں سکتے۔ زما بن الاسود نے کہا، تم زیادہ غلط کہتے ہو، جب یہ بائیکاٹ نامہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس سے راضی نہیں تھے۔ اس پر ابو الحنتری نے کہا، زما ٹھیک کہہ رہا ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے تب بھی ہم اس سے متفق نہیں تھے اور اب بھی اسے ماننے کو تیار نہیں ہیں۔
اس کے بعد مطعم بن عدی اور حشام بن عمرو نے بھی اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم اس بائیکاٹ سے اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے حضور برات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ابو جہل نے کہا، یہ بات رات میں طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ یہاں کی بجائے کہیں اور کیا گیا ہے۔ یہ تم لوگوں کی سوچی سمجھی سازش ہے۔ ابھی یہ لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت ابو طالب تشریف لائے۔ ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بائیکاٹ نامے کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے دیمک بھیج دی، جنہوں نے ظلم و ستم اور قرابت شکنی کی ساری باتیں چاٹ لی ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر باقی رہ گیا ہے۔ حضرت ابو طالب نے بائیکاٹ کرنے والوں سے کہا، قریش کے لوگوں، میرے بھتیجے نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ اگر یہ قول جھوٹ ثابت ہوا تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے اور تمہارا جو جی چاہے کرنا، لیکن اگر محمد علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہوئے تو تمہیں بائیکاٹ اور ظلم سے باز آنا ہوگا۔ جب قریش کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا، آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کی نوک جھوک ختم ہوئی تو مطعم بن عدی بائیکاٹ ختم کرنے کے لیے اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ دیمک نے معاہدے کو چاٹ لیا ہے، صرف بسمک اللہم باقی رہ گیا ہے، اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا نام تھا دیمک نے اسے نہیں کھایا۔ اس کے بعد بائیکاٹ نامہ چاک کر دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی تمام افراد شعب ابی طالب سے نکل آئے۔ مشرکین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی ایک عظیم الشان نشانی دیکھی، لیکن مشرکین نے اسے تسلیم نہیں کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ ان کا رویہ وہی رہا جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اگر وہ کوئی نشانی دیکھ لیتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ سورہ قمر آیت 2۔ جب مسلمان شعب ابی طالب سے واپس لوٹے تو مسلسل فاقہ کشی، بھوک اور پیاس کے باعث بے حد کمزور ہو چکے تھے۔ ان کے چہروں پر ہڈیاں نمایاں ہو گئی تھیں اور ان کے بدن کی کھال سورج کی تمازت سے جھلس گئی تھی۔ شعب ابی طالب کے مسلسل رنج و الم اور دائمی بھوک کے بعد ایک اور حادثہ پیش آیا کہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شفیق چچا ابو طالب کمزوری کے باعث بیمار ہو گئے اور 86 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس صدمے کو ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمدرد، غم گسار اور بے حد محبت کرنے والی شریک حیات حضرت خدیجہ انتقال فرما گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے غم و خوشی میں ہر لمحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، اپنی دولت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نثار کر دی۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب اولاد انہی کے بطن سے پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ جو عیش و عشرت میں پلی بڑھی تھیں، مگر انہوں نے انتہائی صبر و ثبات اور خوش دلی سے شعب ابی طالب میں محاصرے کے دن بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھا کر گزارے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ سے بہت محبت تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندگی بھر ان کو یاد کرتے رہے۔ جب حضرت خدیجہ نے زندگی کو خیرباد کہا، اس وقت ان کی عمر 65 برس تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 50 سال تھی۔ انتقال کے بعد ان کو ہجون میں دفن کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کے متعلق ارشاد فرمایا، خدیجہ اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا، اپنے مال سے ایسے وقت میں میری مدد کی جب کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا کی۔ ان مشفق سرپرست اور غم گسار اور ہمدرد بیوی کی وفات کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت مغموم اور افسردہ رہنے لگے تھے۔ حضرت فاطمہ ابھی چھوٹی بچی تھیں، ان کی دیکھ بھال اور پرورش کا مسئلہ بھی درپیش تھا۔
یہ حالات دیکھ کر حضرت عثمان بن مظعون کی زوجہ حضرت خولہ بنت الحکیم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسری شادی کی جانب مائل کیا اور حضرت سودا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں آئیں۔ حضرت سودا کے پہلے شوہر حضرت سکران تھے۔ دونوں نے دوسری ہجرت حبشہ میں شرکت کی تھی۔ حبشہ سے لوٹنے کے کچھ عرصے بعد حضرت سکران کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت سودا بیوہ تھیں اور اس وقت ان کی عمر 50 سال تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر بھی اس وقت 50 سال تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابی لہب نے قبیلہ بدر کرنے کا اعلان کر دیا تھا کہ میں نے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قبیلے سے نکال دیا اور آج کے بعد ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ جزیرۃ العرب میں جب کسی کو قبیلے سے نکال دیا جاتا تھا تو اس کی حیثیت اس قدر ناچیز ہو جاتی تھی کہ اسے قبائلی جرگے میں انصاف کی درخواست کرنے کا بھی حق نہیں تھا۔ جزیرۃ العرب میں قبیلے سے خارج ہونے والے شخص تمام سماجی اور معاشی حقوق سے محروم ہو جاتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں اس سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا جاتا تھا۔ مکہ کے سرداروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی اجتماع سے خطاب کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان حالات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کے قرب و جوار کے شہر اور بستیوں کا انتخاب کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف میں قبیلہ ثقیف کے سرداروں عبد یالیل، مسعود اور حبیب سے ملاقات کی اور انہیں حق و صداقت کا پیغام دیا، لیکن انہوں نے حق و صداقت کا پیغام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے وہاں کے اوباش لڑکوں کو لگا دیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آوازیں کستے، تالیاں پیٹتے اور گالیاں دیتے تھے۔ انہوں نے اتنے پتھر مارے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک خون میں بھر گئے۔ حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور کہا، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دیں تو بستی والوں پر پہاڑ الٹ دیے جائیں۔ رحمت للعالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں مخلوق کے لیے زحمت نہیں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے بندے پیدا فرمائیں گے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ زخموں سے چور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک باغ میں پناہ لی۔ اس باغ کے مالک 2 بھائی عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لہو لہان دیکھ کر انہوں نے اپنے نصرانی غلام کے ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انگور بھیجے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ کہہ کر انگور لیے۔ نصرانی غلام نینوا کا باشندہ تھا۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کلمات کی بابت دریافت کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میرے بھائی یونس بن متا کے شہر کے رہنے والے ہو، وہ بھی میری طرح اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ یہ سن کر ابن ربیعہ کا غلام عداس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جھک گیا۔ عداس نے کہا، اگرچہ میرے آقا عتبہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انگور پیش کروں، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس باغ میں پناہ نہیں دے گا۔ میں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کی نظروں سے بچا کر طائف سے باہر لے جاؤں۔ نصرانی خدمتگار عداس نے اپنے وعدے پر عمل کیا اور جیسے ہی رات تاریک ہوئی، پیغمبر اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف کے شہر سے باہر لے آیا اور عرض کیا، اللہ کے برگزیدہ بندے، اس شہر سے دور نکل جائیے کہ یہاں کے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحرا میں چلتے چلتے بطن نخلا میں پہنچے۔ رات کا سما تھا اور کائنات خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہاں پہنچ کر پیغمبر اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔
جنات نے جب سوز و گداز سے بھرپور نورانی آواز میں قرآن سنا تو ان کی ایک جماعت خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام قبول کیا۔ قرآن پاک کی 46ویں سورت میں ارشاد ہے، اور وہ وقت آن پہنچا جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تمہاری جانب بھیجا تاکہ وہ قرآنی آیات کو سنیں، اور جب وہ حاضر ہو گئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش ہو کر سنو، پھر وہ اپنی قوم کی طرف عذاب سے ڈرانے والے بن کر پلٹے۔ سورہ الاحقاف آیت 29۔ زخم زخم جسم، بھوک سے نڈھال اور خستہ حال حضور علیہ الصلاۃ والسلام طائف کے شہریوں سے مایوس ہو کر مکہ لوٹ آئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جان لیا تھا کہ طائف مسلمانوں کی پناہ گاہ نہیں بن سکتا، لیکن کسی قبیلے سے منسلک ہونا ضروری تھا، لہٰذا انہوں نے قبیلہ زہرہ کے سربراہ اخنس بن شریک کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ اس سے حق کے جوار چاہتے ہیں۔ اخنس بن شریک نے جواب دیا، اگرچہ اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو پناہ دے، لیکن وہ ایسا کرنے سے معذور ہے کیونکہ اس نے قبیلہ قریش کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سہیل بن عمرو کو پیغام بھیجا اور اس سے کہا کہ وہ انہیں اپنے قبیلے میں جگہ دے۔ سہیل بن عمرو قبیلہ قریش سے دور کا تعلق رکھتا تھا، اس نے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی دشمن بھی کسی سے پناہ طلب کرتا تو وہ اسے پناہ دیتے تھے۔ معتم بن عدی نے سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام کا مثبت جواب دیا اور اپنی قوم کو جمع کر کے ہتھیار باندھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں داخل ہوئے اور مسجد الحرام میں داخل ہو کر طواف کیا۔ معتم بن عدی اپنی سواری پر سوار تھا۔ اس نے اعلان کیا، قریش کے لوگوں، میں نے محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو پناہ دے دی ہے۔ معتم بن عدی اور اس کے لڑکوں نے سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گرد حلقہ بنا رکھا تھا۔ کعبہ میں حاضری کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و